نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من جد وجد صدق الله خالق العظيم. ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ اور نفیس انداز میں ایک صاحب نے گفتگو کا اختتام کروایا اور جہاں سے انہوں نے گفتگو ختم کی تھی میں کوشش کروں گا کہ وہیں سے ہی میں اپنی شروعات کروں. آخری ان کے سینٹنس جو انہوں نے ادا کیے بہت ہی جاندار قسم کا کنٹینٹ. سیلف ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی, لیڈرشپ کی بات ہوئی, گروہ کی بات ہوئی اور اپنے اندر انرجی کو, پیشن کو پیدا کرنے کی بات ہوئی. تو اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو ہمارے لیے ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا بھر کے تمام لیڈرز کی بایوگرافیز کا مطالعہ کیا جائے تو جو عادات خوبیاں ان میں موجود ہیں یہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ہمارے نبی میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرب سے ایک ہی انسان اٹھتا ہے, 13 سال معاشرے سوسائٹی سے, اس کا کوئی استاد نہیں ہے, کوئی اس کی وہاں تربیت گاہ نہیں ہے. 13 سال اس نے اپنے معاشرے میں سیکھا. سیکھنے کے بعد وہ وہاں سے جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں. لیڈر بننے کا 13 سال کا بعد اب یہاں سے جب ان کا سفر مدینے کی طرف ہے تو جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو محض 10 سالوں میں 1,44,000 ان کے فالوورز اور بغیر کسی ٹریننگ کے, بغیر کسی ورک شاپ کے, بغیر کسی رہبر کے, یہ چیزیں ان کے اندر آئی کہاں سے؟ براہ راست اللہ نے تو ان کی تربیت کی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کی ذات کا اس 40 سالہ دور سے پہلے بھی حصہ تھی جب اللہ نے ان کو نبی بنایا. اللہ نے جب نبوت سے نوازا اس سے پہلے 40 سال پہلے, مطلب 23 سال پہلے جب وہ نبی نہیں تھے, کیونکہ اللہ نے تو رابطہ کیا نا جبرائیل کے ذریعے 40 سال کے بعد. تو جو اس سے پہلے کا مرحلہ ہے فیصلہ کن, ایک بہترین انداز فیصلہ, گفتگو کا مؤثر ترین ذریعہ, لوگوں کو قریب کرنے کا, ان کی امانتیں سنبھالنے کا اور ان کو ڈیل کرنے کا ہنر, بزنس سکلز, ڈیلنگ, بارگیننگ, ایکسپورٹ امپورٹ, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, اور بڑے بڑے تاجر حضرات کی آنکھیں کھلی رہ گئی. یہ بندہ سیکھا کیسے؟ اس بندے کے اندر یہ چیزیں آئیں کیسے؟ صرف ایک پوائنٹ یہاں پہ میں پھر آگے ٹاپکس پہ آتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو چیزیں آئی ہیں ان کی ذات میں موجود ہیں. شفیق صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ آپ میں سے ہر بندہ لیڈر ہے, ہر بندہ لیڈر ہے. کیوں کہ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں پہلے سے. صرف اس خوبی کو نکالنا ہے, پہچاننا ہے, پالش کرنا ہے, پیش کرنا ہے اور 5ویں سٹیپ پہ کامیابی. سب سے پہلے اپنی ذات میں وہ پوائنٹ تلاش کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھ میں ہے, میرے بھائی میں نہیں, میرے اندر کون سی خوبی ہے. جب میں نے اپنی ذات کی خوبیوں کو پہچان لیا تو ان خوبیوں کو بہتر طریقہ سے پیش کرنے کا طریقہ میں نے سیکھنا ہے. یہ ہمارا سفر ہے ارتقاء کا.
جب یہ چیز ہم سیکھ گئے، اب اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. یار اس کے جیسا تو فلاں کے پاس بھی ہے، اس کو بہتر طریقہ سے میں کیسے ریپریزنٹ کروں. تیسرے مرحلہ پر جا کے، چوتھے مرحلہ پر جا کے اس سے بھی میں نے بہتر کو پیش کرنا ہے. اور ان چاروں چیزوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور 5ویں نمبر پہ کامیابی، 1,40,000 کا لشکر ہاتھوں میں تلواریں لے کر، کہ آج شاید مکہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، لیکن نہیں. اس موقع پر بھی یہ عظیم لیڈر آنکھیں جھکائے، سر جھکائے، اونٹنی کی مہار پکڑے کہ آج میرا تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. دنیا کے عظیم ترین لیڈر کی آخری بات کہ جب اپروچ مل جائے، جب آپ پاور میں آ جائیں، تب بھی آپ نے اپنی پاور کا اظہار نہیں کرنا. یہاں سے میں اپنی گفتگو کو اپنے ٹاپکس کی طرف موڑتا ہوں. ہم میں نا ایفیشنسی بہت زیادہ ہے. ایفیشنسی کیسے؟ آپ اس وقت دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں، وارن بفیٹ ہے، اسٹیفن ہے، یا بل گیٹس ہے، جو بھی بڑے نام ہیں، آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں، وہ لگژریز سے بہت دور ہے. دوسری بات، انہوں نے اپنی ذات کو جتنا ٹائم دیا ہے نا، ہم اس کا 10واں حصہ فارغ ہو کر بھی نہیں دیتے. ہمارے پاس اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں. دوست کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، ایونٹس کے لیے ہے، پروگرام مختلف اٹینڈ کرنے کے لیے، گیدرنگ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. جس کی وجہ سے ہم تنہا ہیں. سوشل لائف میں ہزاروں دوستوں کے باوجود ہم اکیلے ہیں. ہمارے ہاتھ کو پکڑنے والا کوئی نہیں، مشکل میں ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر ہم سوچیں کہ اگر میں یہاں سے گزرنے والی گاڑی کے نیچے کچلا گیا تو کس کی زندگی پر فرق پڑے گا؟ کسی پر بھی نہیں. کیونکہ اپنے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں، نہ خود کو وقت دیا ہے. میٹرک تک کی ہماری ایجوکیشن، کتنے میٹرک ہے ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. ماسٹر تک ہوئے، ماسٹر کس نے کی؟ ماشاءاللہ بہت خوب. تو میٹرک تک ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پڑھ رہے ہیں. بابا نے کہا پڑھ رہے ہیں. ایف اے کے بعد، میٹرک کے بعد ٹیچر نے کہا ایف ایس سی کر لو، یا بینکنگ میں جانا ہے، یا بچپن سے گٹی دے دی گئی ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے. ہم خود کہاں ہیں؟ ہماری شادی والدین نے کی، ہمارا فائنانس والدین نے دیا، ہماری اسٹڈی والدین نے کی، ہمارے دوست ہماری کلاسوں سے، ہماری سوسائٹی سے، محلوں سے نکل کر ہمارے ساتھ ہیں. ہم کہاں پہ ہیں؟ کہیں بھی نہیں. ہم صرف لسنرز، فالوورز، بٹ ناٹ اچیور. ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. آج تک اپنی ذات کو ہم نے دیا کیا ہے جو اس سے حاصل کرے؟ پرانے حکماء کہتے تھے کہ اگر اس دماغ سے کچھ لینا ہے نا، اس کو دو. کیا ہم موبائل کے 3G 4G کنیکشن پہ انٹرنیٹ سے اپنے دوستوں سے گپ شپ لگانے کے لیے جتنے پیسے لگاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس دماغ کو دینے کے لیے اتنا روغن بادام دیا؟ کبھی.
یہ ہماری پوری باڈی ہے، اس باڈی کا ایک ایک پارٹ ہمارا ہے. ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے احساس سے، اپنے وجود سے، اپنی آنکھوں سے، لیکن مسواک کرنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس. اکثر دوست سردیوں میں ایڑیوں کو صرف اس لیے رگڑتے ہیں گرمیوں میں تاکہ کہیں بغیر جرابوں کے ہمارے نظر آنے والے پاؤں پہ میل کچیل ہو، دیکھ کر ہمیں بد تہذیب نہ کہتے. نہانے کے لیے واش روم میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورے وجود کو اچھی طرح صابن ملے، کیونکہ ہمیں جلدی ہے. اور دوستوں کے لیے اتنا ٹائم ہے کہ واش روم میں بیٹھنے تک بھی موبائل سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ آپ، میں، ہم سب کیمرہ مین بھائی، ہم اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیتے. اپنے آپ کو ہم نے پہچانا نہیں، اپنی ذات کو ٹائم دیا نہیں. کامیابی کا سفر، لیڈرشپ، کمیونیکیشن سکلز بہت بعد کی بات ہے. پہلے خود کو تو سمجھیں کہ ہم ہیں کیا اور بننا کیا چاہتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ 25-30 سال کی عمر میں پہنچ کر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ابھی بھائی کھڑے ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو لائبریری میں وہاں پہ گیمز پہ کتابیں ہیں. ابھی ہم پاکستان ای کامرس کا سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور لوگ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ ای کامرس میں ہوتا کیا ہے. اور 1993-94 کی کتابیں لکھی ہوئی ہے انگریزوں نے، مطلب امپلیمنٹ کیا، کام کیا، کامیاب ہوئے، فری ہوئے، ٹائم بچا. اس ٹائم میں اپنے تجربوں کو لکھا، لکھنے کے بعد چھپوایا، ان کتابوں کو ہماری درسگاہوں تک، ہماری لائبریریوں تک پہنچایا. اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ای کامرس ہوتا کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ 15 سال، 20 سال، ایون کہ 50 ایئرس آگے کا سوچتے ہیں، اور ہم پریزنٹ میں جیتے ہیں. ہم آگے کے عرصے پہ نہیں رہتے. کیوں؟ اور پریزنٹ میں کتنا سوچنے کا ٹائم؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں کوئی بھی تھنکنگ فلسفی نہیں ہے. سب فالوورز ہیں، ادھر کام ہو رہا ہے وہی میں بھی کر لوں. اب میں چاہوں ظفر صاحب کی طرح میں لیڈرشپ کی بات تو نہیں کر سکتا، میری فیلڈ نہیں ہے. میں چاہوں شریف صاحب کی طرح میں گفتگو کروں، نہیں کر سکتا. ان کا اپنا نالج ہے، میرا اپنا ہے. ہاں، ان کے نالج پہ میں ان کو داد دے سکتا ہوں کہ بندے نے کام کیا ہے. ذرا کلیپنگ کریں 2000 کی. اپنی فیلڈ پہ کام کیا ہے، اپنی فیلڈ پہ انہوں نے کام کیا ہے. لیکن اگر میں وہاں پہ بیٹھ کر، چیئر پہ بیٹھ کر سوچنے لگ جاؤں یار میں بھی ظفر صاحب کی طرح گفتگو کروں، تو بھائی میری فیلڈ نہیں ہے، اور میرے پاس اور عمر نہیں ہے کہ میں اس پہ اپنا ٹائم لگاؤں. ہاں، جو سیکھنا ہے اسے سیکھ لوں. ٹائم تو مختصر ہے نا، زندگی کتنی ہے. ابھی 25 سال میں تو ہم سوچ رہے ہیں، 26 سال میں، 30 سال میں، 35 سال میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں؟ ذرا آپ گورنمنٹ جاب 2 اور پرائیویٹ جاب 1، باقی سب اسٹوڈنٹ. بینگ اے اسٹوڈنٹ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سلیبس کی رٹی رٹائی کتابیں، وہ بچپن سے الف انار بے بکری سے لے کر اب تک بس ہم اسی گھسے پٹے نظام میں ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آخر جا کے ٹارگیٹ کہاں پہ پڑتا ہے؟ کیا کسی نہ کسی بڑی جاب پہ چلے جائیں گے. میں اپنے موضوع کی طرف آ چکا ہوں. کسی نہ کسی جاب پہ چلے جائیں گے، بہت اچھی جاب ہو جائے گی. بابا جان کروڑ پتی آدمی ہے، بیٹا پھر بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. ڈاکٹر بن کے وہ بڑے سے ہاسپٹل میں بڑی پوسٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے. پی ایچ ڈی بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور جاب کے لیے سیریز جمع ہو رہی ہیں کہ مجھے جاب مل جائے. ارے بھائی جاب ہی کرنی تھی تو بزنس کیوں پڑھا؟ اور سب سے بڑی بات،
لیڈی ڈیانا، وارن بفیٹ، بل گیٹس، یہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے ان کے بچوں کے بعد کیا ہوگا؟ لیڈی ڈیانا تو چلی گئی، تو بل گیٹس جب جائے گا تو اپنے بچے کو کیا دے جائے گا؟ کتنا اثاثہ ہوگا اس کے پاس، کتنے بڑے بڑے امپائر کا وہ مالک ہوگا. اس کے مقابلے میں ہمارے ابھی ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس صاحب کتنی بڑی پوسٹ ہے، ہلا کے رکھ دیتے ہیں نا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وزیر اعظم کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، صدر کو چاہیں تو بلا لیں. اتنا بڑا عہدہ، قاضی القضات کا منصب. کیا ہمارا سسٹم ان کے بیٹے کو چیف جسٹس بنائے گا؟ ان کا بیٹا ابھی آ کے ان کی چیئر پہ بیٹھ سکتا ہے کہ میں چونکہ ثاقب نثار کا بیٹا ہوں، آنریبل جج کا بیٹا ہوں، تو میں چیئر پہ بیٹھوں گا اور اسی چیئر پہ جس پہ بابا بیٹھتے تھے؟ نہیں. لیکن بزنس کرنے والا، چاہے اس کا بیٹا پرائمری فیل ہے، ایک ارب پلس کا بزنس ہے نا، وہ بھی اپنے بیٹے کو چیئر پہ بٹھائے گا، بیٹا یہ تیری ہے، اب آج سے تو اس کا مالک. یہ ڈفرینس ہے جاب میں اور کاروبار میں. جاب نے جو آپ کو سیکیورٹی دی، عارضی 8 سے 10 تاریخ تک، 15 تاریخ تک، بلکہ اس سے بھی پہلے، بلکہ بعض ایسے ملازمین کہ وہ کہتے ہیں کہ 26-27 کو ہمارے نئے خرچے شروع ہو جاتے ہیں اور سیلری کے آتے آتے آنے والی سیلری کو ہم پہلے سے خرچ بھی کر چکے ہوتے ہیں. اور بھاری بھرکم سود پہ ایڈوانس سیلریز کا جو کنسپٹ چل نکلا ہے، اس میں تو بیچارے ملازمین کی اللہ ہی حافظ ہے. اس کے باوجود دیکھیں 2 ویکینسیز آتی ہیں یا 200 آتی ہیں تو لاکھوں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک سٹیپ پہ آپ سے پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے جیب میں پیسے جمع کرنے والا اسٹوڈنٹ لائنوں میں لگ کر سی وی جمع کرواتا ہے، چلان بھرتا ہے کہ اللہ کرے نوکری لگ جائے. اور کبھی اس نے اگر ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہوتا کہ یار نوکر بننے کی بجائے اگر میں نوکر رکھنا شروع کر دوں، ملازم بننے کی بجائے اگر میں ملازمین کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر لوں تو کتنی ترقی مل سکتی ہے. یہاں پر میں ایک سٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ گھوٹکی شہر کا رہنے والا ہے، اس کی عمر اس وقت بمشکل 14 سال ہوگی اور 7ویں کلاس کا وہ طالب علم. اور آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کا نظام تعلیم جیسے چل رہا ہے، تو اس کے ابو صبح دودھ بیچا کرتے تھے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا صبح صبح دودھ لانا ہوتا ہے فارم سے، تو میرے ساتھ چلا کر، گھر پہ وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے تو گھر سے کسی کو بلانا ہوتا ہے اور دودھ برتنوں میں بھرنا ہوتا ہے تاکہ لے جا کر شہروں میں پھر سیل کروں. میں کہا ابا جی مجھے اسکول جانا ہوتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جیسے سردی میں آپ کا ساتھ دے دیتا ہوں. بائک پہ پیچھے بٹھایا، ڈبوں کے اوپر آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی کسی کے بچے کو، اور سیدھا اس گاؤں میں بچے نے ان کو بلایا. دل میں خیال آیا بابا جان روزانہ دودھ لاتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی دودھ کا کام کروں. ایک دن کہتا ہے ابا جان میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہی کام. اس نے کہا بیٹا ابھی تیری پڑھنے کی عمر ہے، اچھا پڑھ کر کیا کروں گا؟ چھوٹے بچے کی کوسچننگ ہے یہ. بیٹا پڑھ کر تجھے نوکری ملے گی. تو کہتے ہیں جتنے لوگ پڑھے ہوئے سارے نوکر بنتے ہیں، میں آپ کی ملاقات بھی کروا سکتا ہوں اس بچے سے. کہا جی نوکر بنتے ہیں. کہتے ہیں نوکری کے لیے 16 سال پڑھا جاتا ہے، نوکر بننے کے لیے
اور سندھی میں اس نے ایک ورڈ کہا اپنے ابو سے جس دن کے بعد اس نے مطلب اپنے بچے کا رخ ہی چینج کر دیا. اس نے ایک جملہ کہا کہ جے نوکری بڑھنو آ تا یہ بڑی وجو پڑھائی چھا جلائے. اگر نوکر ہی بننا ہے تو ویسے نوکر بن جاتے ہیں, پڑھنا کس لیے؟ تو والد نے رپلائی دیا کہ بیٹا نوکر بننے کے لیے ایبلٹیز چاہیے ہوتی ہیں, ان ایبلٹیز کا سفر 16 ایئرز کا ہے. اچھا وہ کر جاؤں تو نوکر فوراً بن جاؤں گا؟ نہیں, پھر امتحان ہوتا ہے, NTS ہوتا ہے, ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, میرٹ بنتا ہے, تب جا کے آپ کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے کہ ناؤ یو آر اے ورکر, یو آر مائی امپلائی, آپ میرے ملازم ہیں. بچے نے کہا کہ آسان کو ہی نہ تھی تو ہم نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیا کرنے؟ کہتے میں نے اپنا کام کرنا. کیا کام کرو گے؟ کہتے روزانہ میں جاتا ہوں نا ادھر پڑھنے کے لیے. تو شفیق صاحب آپ کے لفظ چھوڑنے سے مجھے یاد آیا, چلیے بیچا کروں گا. اب سردی کے موسم میں اس نے کیا کیا, چھوٹی سی ریڈی بنائی, اپنے والد سے پیسے لیے اور چنے بیچنے شروع کیے. سردی کے موسم میں بریک ٹائم میں اس کے پاس پکے ہوئے چنے ہوتے. اب بچہ تو ٹھنڈے اور گرم کو نہیں دیکھتا, اس کے لیے کھانے کی چیز چاہیے. وہ تھوڑے سے چنے لے جاتا, 50-60 روپے میں 70 روپے میں بکتے. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. اور 3 سالوں میں اس نے چنے کا کاروبار اتنا اچھا بنا لیا کہ ہم نے سیزنل بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی تھی. تو میں چنے کی خریداری کے لیے وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ چنا ہمارے پاس نہیں ہوتا, ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے. میں نے کہا کس کو دیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں داؤد کو. میں نے کہا یار بہت بڑا بزنس مین ہوگا جس نے پہلے سے بک کیے ہوئے ہیں فصل. پھر جا کے پوچھا کہ داؤد جو ہے وہ تو سکول میں پڑھنے والا بچہ ہے. پھر ان کے گھر چلے گئے کہ بیٹا آپ اتنے چنوں کا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے 300 ورکر ہیں, گھوٹکی شہر کے ہر سکول میں اس کو ریپرزینٹ کرنے والا ایک بچہ ہے جس کو یہ روزانہ چنے پہنچاتا ہے.